رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما نافعا يا حي يا قيوم يا رحيم يا ارحم الراحمين برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حاضرین گرامی، اللہ پاک کا کرم احسان و فضل ہے کہ اللہ عز و جل نے دینی نسبت پر ہمیں جمع فرمایا. ہمیں خبر پہنچی کہ ایک دینی پروگرام ہونے والا ہے اور ہم اپنے دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر اس پروگرام میں حاضر ہوئے اور یقیناً ہم ثواب کی نیت ہی سے حاضر ہوئے ہوں اور ثواب ہی کی نیت سے حاضر ہونا بھی چاہیے. یقیناً ہماری نیت درست ہوگی اور جب نیت درست ہے تو اللہ عز و جل لازماً اس پر جو ہے اجر دیں گے. میرے بھائیو، ہمارا یہاں پہ حاضر ہونا فی الحال اس وقت ہمیں معمولی سا یہ دکھائی دیتا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اللہ عز و جل ہمارے اسی چھوٹے سے عمل کو قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنا دے. کیونکہ میرے بھائیو، اللہ کی جو رحمت ہے وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے اور قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ کوئی بندہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. بڑے بڑے اعمال، اچھے سے اعمال کیے ہوں گے دنیا میں، لیکن نیت وغیرہ کی فطور یا کسی اور وجہ سے کوئی بھی عمل اس کا قبول نہیں ہوا ہوگا، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوا ہوگا. اور میرے بھائیو، ایک گنہگار سے گنہگار بندہ بھی اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس نے دنیا کے اندر بڑے بڑے نیک اعمال، نیکیاں وغیرہ نہ کر سکا ہوگا، لیکن اللہ عز و جل کی توفیق سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل اس نے کیا ہوگا، اللہ کے ہاں وہ عمل قبول ہو چکا ہوگا اور اس کی وجہ سے اس کی نجات ہو جائے گی. ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ حاضر ہونا قیامت کے دن ہماری نجات کا جو ہے وہ ذریعہ ہے. میرے بھائیو، ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی یہ مختصر زندگی دین کے مطابق جو ہے وہ گزاریں، دین کے مطابق گزاریں. دین اور دنیا ہمارے سامنے آئے، اس موقع پر ہم دنیا کے مقابلے میں دین کو ترجیح دیں گے. اب دین کو ہم ترجیح دیں گے تو میرے بھائی ایسی بات نہیں کہ دنیا ہمیں نہیں ملے گی، دنیا ہمیں تب بھی ملے گی. لیکن فرق یہ ہے کہ اگر دین کو ہم ترجیح دیتے ہوئے دنیا ہمیں ملتی ہے تو یہ دنیا ہمیں جو ملے گی یہ عزت والی دنیا ملے گی. اور خدا نخواستہ اگر دین کو پس پشت ڈال کر ہم دنیا کے پیچھے بھاگ پڑے اور دنیا ہم حاصل کرنے لگے اور مقدور کے مطابق ہمیں دنیا مل بھی گئی تو ہماری یہ دنیا جو ہے جو دین کو چھوڑ کر ہم نے حاصل کی ہے، میرے بھائیو، یہ دنیا عزت والی دنیا نہیں ہوگی. اس ذلت والی دنیا جو ہے ہمیں ملے گی. تو زندگی کی جو مختصر گھڑیاں ہیں، ان مختصر گھڑیوں کی جو ہے قدر کیجیے. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ زندگی میں ایک ہمیں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ حکم دے رہے ہیں، رزق کا مطالبہ اللہ نہیں کر رہے ہیں کہ تم اپنا رزق جو ہے رزق کا بندوبست تم خود کرو. نہیں، اللہ عز و جل وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر جاندار کی روزی کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ نے اپنے اوپر لے لی ہے. ہاں، اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور صرف اپنے آپ کو نہیں، وہ اہلیکم، اور اپنے اہل و عیال، بچوں، بیوی وغیرہ، بچیوں، سب کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ذمہ داری اللہ نے ہم پہ ڈال دی ہے. اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے
اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل خانہ کو جو ہے جہنم سے ہمیں بچانا ہے۔ میرے بھائی وہ کس طریقے سے بچیں گے؟ وہ اس طریقے سے بچیں گے کہ جب ہم اپنی یہ زندگی جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے گزاریں، جس طریقے سے اللہ نے یہ زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق جو ہے ہم اپنی زندگی گزاریں۔ میرے بھائیو ہماری یہ زندگی 100% دین کے مطابق اسی صورت میں جو ہے گزرے گی کہ جب جو ہے ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم ہیں ان حکموں کو لے کر جو ہے وہ چلیں گے، اور خدا نخواستہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم ہیں انہیں ہم پشت ڈال دیں گے، انہیں چھوڑ دیں گے اور اسی طریقے سے زندگی گزارنے لگ جائیں گے، تو میرے بھائیو پھر یہ ہماری یہ زندگی جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو ہماری یہ پوری زندگی کس طریقے سے دین کے مطابق ہو جائے گی کہ جب دین ہماری زندگیوں کے اندر ہو، اور ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے جب تک اس کو حاصل نہ کیا جائے وہ حاصل ہوتی نہیں، کیوں کوشش کرنی ہے، السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش ہمیں کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منزل تک جو ہے پہنچا دیتے ہیں۔ میرے بھائیو ہمارا یہ معاشرہ دینی معاشرہ کب بنے گا؟ ہمارا گھریلو ماحول جو ہے دینی ماحول جو ہے کس صورت میں بنے گا؟ ہاں اسی صورت میں بنے گا کہ ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ دین خود ہم بھی جو ہے دین جو ہے وہ سیکھیں، لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے اس دین کو جو ہے ہمیں تا قیامت جو ہے اپنی نسلوں کے اندر جو ہے وہ باقی رکھنا ہے، اور ہماری نسلوں میں جو ہے دین کس طریقے سے باقی رہے گا کہ اگر ہم اس دین کو جو ہے اپنی اولاد میں جو ہے منتقل کرتے رہیں گے، اولاد میں جو ہے وہ منتقل کرتے رہیں گے دین کو، تو اس صورت میں جو ہے دین تا قیامت جو ہے ہماری نسلوں کے اندر جو ہے وہ باقی رہے گا۔ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ بچوں کے سلسلے میں جو ہم قدر کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے دنیاوی تعلیم کے ساتھ جو ہے دینی تعلیم بھی سیکھیں، لیکن بچیوں کے سلسلے میں بڑی ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ ہماری بچیاں جو ہے وہ دین سے دور رہتی ہیں، اور یہ کوتاہی جو ہے کون کراتا ہے ہم سے؟ میرے بھائی انسان کا جو ازلی دشمن ہے جو شیطان ہے، وہ شیطان جو ہے ہم سے یہ کوتاہی کراتا ہے، کیونکہ شیطان کو جو علم ہے، شیطان کو یہ پتہ ہے کہ اگر جو ہے یہ بچیاں جو بھی معصوم بچیاں ہیں اگر یہ دین سے دور رہی تو کل یہی بچیاں جو ہے بڑی ہو کر جو ہے مائیں بن جائیں گی، اور جب مائیں بن جائیں گی اور ان کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ دین نہیں ہوگا، اور جب دین نہیں ہوگا تو دین کی جو ضد ہے بے دینی، تو ان کے اندر جو ہے وہ بے دینی ہوگی، اور جب ان بچیوں کے اندر جب یہ عورتیں بن جائیں گی، کل مائیں بنیں گی، ان کے اندر جو ہے وہ بے دینی ہوں گی، تو میرے بھائیوں ان کی گود میں پلنے والے جو بچے ہوں گے وہ بچے جو ہے اب دیندار نہیں بن سکتے، وہ بے دین بنیں گے، اور جب وہ بچے جو ہے وہ بے دین بنے تو میرے بھائیوں ان بچوں سے آگے جو ہے وہ نسل چلتی رہے گی، اور جب نسل چلتی رہے گی تو میرے بھائیوں سیب کے درخت کے اوپر جو پھل لگتا ہے وہ سیب ہی ہوتا ہے، اخروٹ کے درخت کے اوپر جو پھل لگتا ہے وہ اخروٹ ہی ہوتا ہے، تو میرے بھائیوں اب ہماری ان بچیوں کے ذریعے سے آگے جو نسل چلے گی یہ دیندار نسل نہیں ہوگی، یہ بے دین نسل ہوگی۔ لہٰذا میرے بھائیوں ہمیں اپنی بچیوں کی جو ہے وہ فکر کرنی ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل اللہ کے احسان سے یہاں پر جو ہے یہ ادارہ جو قائم کیا گیا ہے، اور یقیناً جو ہے یہ ادارہ جو ہے آپ خود بھی جانتے ہیں یہ کسی کی جو ہے ذاتی ملکیت نہیں بلکہ علاقے کے جو ہے دینی بھائیوں کا جو ہے ادارہ ہے، سب کا جو ہے یہ مشترکہ ادارہ ہے، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، اس کا نفع نقصان جو ہے وہ ہم سب کو پہنچتا ہے، جو نفع ہوگا وہ بھی ہم سب کو پہنچے گا، جو نقصان ہوگا وہ بھی جو ہے ہم سب کو پہنچے گا۔ میرے بھائیوں مالی اعتبار سے جو ہم معاونت کرتے ہیں جس طرح مولانا فرما رہے تھے، لیکن جو ہے بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہماری بچیاں جو ہے ہم اپنی بچیوں کو جو ہے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں ڈالتے ہیں، حالانکہ جو ہے ایسا خدا نخواستہ ایسی کوئی بات بھی نہیں، کوئی زیادہ فیس لی جاتی ہو، بلکہ معمولی معمولی فیس جو ہے وہ رکھی گئی ہے، اس کے باوجود جو ہے ہماری توجہ جو ہے اس طرف نہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو جو ہے اس دینی ادارے میں ڈالیں، اس کی برعکس اسکولوں وغیرہ میں جو ہمیں کتنا بھی خرچ کرنا پڑے وہاں ہم اپنی بچیوں کو جو ہے وہ ڈال رہے ہیں، میرے بھائی وہ ہم بچیوں کو جو ہے بیچ رہے ہیں، کتنی سختی بھی اٹھانی پڑے، ہماری بچی جو ہے یہاں سے جو ہے جھولنا بستہ جو ہے اپنی پیٹھ کے اوپر جو ہے اٹھا کر جو ہے دور کی دور منزل کو جو ہے وہ طے کرتی ہے، میرے بھائی سزی پورا کلمہ آباد دور کی منزل ہے وہاں جاتی ہے، دن کو جو ہے وہ سختی اٹھاتی ہے، بھوک سے بھی رہنا پڑتا ہے، اور دن کو جو ہے کبھی گاڑی نہیں ملتی تو پیدل چلنا پڑتا ہے، اور گاڑی مل بھی گئی میرے بھائی تو گاڑی میں جو ہے اگر بھیڑ ہوتی ہے تو اس صورت میں جو ہے ہماری بچی جو ہے وہاں پر جو ہے مردوں کے ساتھ جو ہے بیچ میں جو ہے اسے گاڑی کے اندر جو ہے کھڑا رہ کر جو ہے یہ مشقت جو ہے وہ جھیلنی پڑتی ہے، میرے بھائی اس کی زیادہ فکر نہ کریں کہ بچیوں کو جو ہے ہمیں سکول کی جو ہے تعلیم دینا جو ہے کوئی زیادہ ضروری ہے، میرے بھائی یہ سکول کی جو تعلیم ہے اصل میں جو ہے ایک فن ہے، ایک کیا ہے فن ہے، روزی روٹی کمانے کا ایک جو ہے وہ ذریعہ ہے، میرے بھائی وہ روزی روٹی کمانے کا ذریعہ ہے، اور روزی روٹی کمانا میرے بھائیوں اس کا جو ہے عورتوں کو جو ہے مکلف نہیں بنایا گیا ہے،
عورتوں کو اس کا مکلف نہیں بنایا گیا. میرے بھائیوں رزق کمانا روزی گھر لانا اس سب کچھ جو ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ مردوں پر ہے. اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے جو ہے مردوں کو عورتوں پر جو ہے فوقیت دی ہے کیونکہ عورتوں کے نان نفقہ وغیرہ سب کچھ کی ذمہ داری جو ہے میرے بھائیوں وہ مرد پر ہی ہوتی ہے. اگر جو ہے یہ عورت ابھی بچی ہے تو باپ پر جو ہے اس کا نان و نفقہ ہوتا ہے. اب اگر یہ بڑی ہو گئی اس کی شادی ہو گئی تو میرے بھائیوں شادی ہونے کے بعد جو ہے اس کا نان نفقہ جو ہے اس کے شوہر کے ذمہ ہوتا ہے. اور آگے جا کر جو ہے اگر شوہر جو ہے انتقال کر جاتا ہے اب یہ عورت جو ہے بڑھاپے کی حالت میں جو ہے رہ جاتی ہے تو میرے بھائیوں شریعت نے جو ہے اس کو بے بس جو ہے نہیں چھوڑا ہے بلکہ اس وقت جو ہے اس کا نان نفقہ جو ہے اس کی اولاد کی ذمہ جو ہے ہوتا ہے. تو لہٰذا خلاصہ یہی نکلا کہ یہ بچیاں جو ہیں یہ جو ہے ان کی ذمہ جو ہے آگے جا کر جو ہے کسی قسم کی جو ہے کوئی کمائی کرنا گھر کا جو ہے خرچہ وغیرہ چلانا یہ ان کی ذمہ نہیں ہے. ہاں میرے بھائیوں ایک چیز ان کی ذمہ داری ہے کہ نسل جو ہے وہ نسل جو ہے ان سے چلے گی اور اندرونی جو تربیت ہے میرے بھائیوں وہ تربیت جو ہے انہی کے ذمہ ہوگی. دینی تربیت جو ہے انہی کے ذمہ ہے اور یہ دینی تربیت ہماری اولاد کی جو اسی صورت میں کر سکتی ہیں کہ جب ہم نے جو ہے انہیں بچپن کے اندر جو ہے دینی تعلیم دی ہوگی. تو میرے بھائیوں بڑی افسوس کی بات ہے کہ بڑا علاقہ ہے یہاں پر جو ہے ہم اپنی بچیوں کو جو ہے اس دینی ادارے کے اندر جو ہے وہ نہیں ڈال رہے ہیں. شاید جو ہے ہمارا جو ہے آخرت پر جو ہے وہ یقین نہیں ہے. حالانکہ اللہ عز و جل جو ہے اللہ عز و جل ہر ایک کی رزق کی جو ہے وہ ذمہ داری لیتے ہیں اور ہماری بچی جو ہے اگر دینی تعلیم پڑھے گی قرآن کریم پڑھے گی تو میرے بھائیوں کیا اللہ عز و جل جو ہے اسے بھوکا مار دے گا؟ یقیناً ایسی بات نہیں. اللہ عز و جل جو ہے اس کو خوب سے خوب جو ہے کھلائے گا. اللہ عز و جل جو ہے اس کا خوب سے خوب جو ہے وہ بندوبست کرے گا. تو لہٰذا میرے بھائیوں اپنی بچیوں کو جو ہے اس ادارے کے اندر جو ہے وہ ڈالیے بیچیے دینی تعلیم حاصل کرائیے انہیں یہ دینی تعلیم سے ان کو آراستہ کیجیے. اس میں اللہ عز و جل جو ہے آپ کو دنیا کے اندر بھی جو ہے اس کا اجر دیجیے اور یقیناً آخرت میں بھی جو ہے اللہ عز و جل جو ہے اس کے اجر سے جو ہے وہ نوازیں گے. آپ حضرات اس وقت جو ہے مشغولیات دنیا کے کاموں کو جو ہے چھوڑ کر بڑے بڑے کاموں کو جو ہے چھوڑ کر جو ہے یہاں اس دینی مجلس میں جو ہے حاضر ہوئے. اللہ عز و جل جو ہے اس کا آپ کو اجر عظیم جو ہے عطا فرمائے. اللہ عز و جل قیامت کی سختی کی گھڑی میں محشر کے میدان میں جس وقت انسان جو ہے ایک ایک نیکی کے لیے جو ہے تڑپ رہا ہو بیٹھنے کو جو ہے قبول فرما کر اس وقت جو ہے ہمارے اس عمل کو سامنے لا کر اللہ عز و جل جو ہے اس موقع پر جو ہے ہمیں نجات نصیب فرمائے. میں آپ سبھی حضرات کا جو ہے شکر گزار ہوں ادارے کی طرف سے کہ آپ حضرات جو ہے اپنی مشغولیات کو چھوڑ کر جو ہے یہاں پر محض دینی نسبت پر جو ہے حاضر ہوئے. اللہ عز و جل دو جہاں میں آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو علماء کرام جو ہے اس وقت یہاں پر تشریف لائے یقیناً جو ہے یہ ان کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے آنا بھی ہے اور آئے بھی. اللہ عز و جل نے اجر نصیب فرمایا کیونکہ علماء کا کام ہی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء جو ہے انبیاء کے کیا ہیں وارث ہیں اور یقیناً جو ہے انبیاء نے اپنی میراث جو ہے جو پیچھے چھوڑی ہے میرے بھائیوں وہ کیا چیز ہے وہ علم ہے. علماء کے پاس جو ہے وہ علم ہوتا ہے اور یہ علم جو ہے علماء کو کیوں دیا جاتا ہے اللہ ان کو کیوں منتخب کرتے ہیں کیونکہ نبیوں کی وراثت ان کو کیوں دیتے ہیں ایک امانت کے طور پر جو ہے ان کو دی جاتی ہے اور اللہ عز و جل نے جو ہے انہیں منتخب کیا ہوتا ہے. اللہ عز و جل نے ان کے اندر وہ قوت اور صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اس میراث کو آگے تقسیم کرنے کا جو ہے وہ حق ادا کرتے ہیں. اور میرے بھائیوں اس حق کو ادا کرنا ایک یہی ہے کہ جب بھی جو ہے کوئی دینی مجلس ہو کسی عالم کو جو ہے وہاں پر مدعو کیا جائے تو وہ اپنے لیے جو ہے اسے جو ہے فخر کی بات سمجھے اور اپنی ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے وہاں پر حاضر ہو. ہمارے علماء کرام جو ہے یہاں پر حاضر ہوئے. اللہ عز و جل ان کو دارین میں اجر عظیم جو ہے نصیب فرماوے. اللہ ان کی محنتوں کو جو ہے قبول فرماوے. اللہ عمر دراز نصیب فرماوے. علم کے اندر جو ہے اضافہ فرماوے. سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.